سخت جگہوں پر اکثر سخت جان لوگ پیدا ہوتے ہیں اور منگولیا دنیا کی سخت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ یہ داستان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے منگولیا سے نکل کر تاریخ کی مضبوط ترین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ داستان ہے تیموجن کی کہ آخر کیسے وہ تیموجن سے چنگیز خان بنا۔ 10ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پروٹو منگولی کھٹین لوگوں نے گریٹ لیاؤ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کھٹینز نے کوریا، چائنا اور سینٹرل ایشیا میں بہت سی جنگیں لڑیں، لیکن 1125 عیسوی میں ان کھٹینز یعنی گریٹ لیاؤ سلطنت کو چین کی جن سلطنت سے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں کھٹینز نے ویسٹرن لیاؤ میں نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شمال کی طرف آج کے منگولیا میں چند خانہ بدوش قبائل نے آپس میں اتحاد کیا۔ ان خانہ بدوشوں میں سے ایک قبیلہ بورزگین کا تھا، جو کہ 12ویں صدی عیسوی تک کئی مرتبہ خاقان کی ذمہ داریاں سر انجام دے چکا تھا۔ ان خانہ بدوشوں کا اتحاد کھیمک منگول کہلاتا تھا۔ کھیمک منگول ایک طویل عرصے سے تاتار قبیلے کے دشمن تھے اور ان کے درمیان اکثر اوقات جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن تاتار قبیلے سے مسلسل جنگوں نے منگولوں کو کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے منگولوں کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ منگولوں کے اتحاد میں شامل ایک سردار یسوگئی نے منگول قبائل کو دوبارہ ملانے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے اپنے 9 سالہ بیٹے تیموجن کی شادی ایک ہمسائے قبیلے کی بیٹی بورتے سے کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی کی رات یسوگئی کو تاتار قبیلے کی جانب سے زہر دیا گیا تھا۔ یسوگئی کے مرنے کے بعد تیموجن نے اپنے قبیلے کی سرداری کے فرائض سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قبیلے نے نہ صرف یہ کہ اسے مسترد کر دیا بلکہ اسے اور اس کے اہل خانہ کو جلاوطن کر دیا گیا، اور یوں 6 سال تک تیموجن نے غربت اور غلامی میں گزارے۔ لیکن جلد ہی تیموجن نے اپنے بلڈ بردر جموکا اور کھیرائٹ قبیلے کے سردار تغرل خان کی مدد سے اپنی سرداری واپس لے لی، لیکن تیموجن کی بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ سے تیموجن کے بلڈ بردر جموکا نے 1187 عیسوی میں اپنی 30,000 کی فوج کے ساتھ تیموجن پر حملہ کیا۔ اس وقت تیموجن کے پاس صرف 20,000 کی مختصر فوج تھی، جس کی وجہ سے تیموجن کو شکست ہوئی۔ اگلے 10 سالوں میں تیموجن کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1197 عیسوی میں تیموجن منگولوں کی متحدہ افواج کے کمانڈر کے طور پر تاتاریوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، جس میں اسے خاصی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اس جنگ میں اس نے اپنے باپ یسوگئی کی موت کا بدلہ بھی لیا۔ تیموجن نے تاتاری سرداروں کو قتل کر دیا اور قیدی فوج کو منگول لشکر میں شامل ہونے کی پیشکش کی، جسے تاتاری فوج نے خوشی خوشی قبول کیا، اور یوں ہر نئی فتح سے تیموجن کی فوج میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ 1201 عیسوی میں منگولیا میں مخالف قبائل نے کورلتائی یعنی منگولوں کی مجلس مشاورت طلب کی، جس میں جموکا کو خان منتخب کیا گیا۔ خان بننے کے بعد تیموجن اور جموکا کے درمیان 5 سال تک جنگیں ہوتی رہیں، اور آخر کار بیٹل آف دی 13 سائڈ میں تیموجن نے اپنے بلڈ بردر جموکا کو شکست دی۔ اسی سال تیموجن نے منگول سرداروں کی کورلتائی طلب کی، جس میں منگول سرداروں نے اسے چنگیز خان کا خطاب دیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا جب تمام منگول قبائل ایک ہی جھنڈے تلے اور ایک ہی خان کی سربراہی میں متحد ہوئے۔ 1209 عیسوی میں منگولوں نے اپنا پہلا حملہ طاقتور ترین لیاؤ سلطنت پر کیا۔ اس جنگ میں چنگیز خان کو فتح تو حاصل ہوئی، لیکن مضبوط ترین شہروں کو فتح کرنے میں منگولوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مارچ 1211 عیسوی میں چنگیز خان نے منگول سرداروں کو اکٹھا کیا اور چائنا پر حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ چائنا کی جن سلطنت کے پاس اس وقت 8 لاکھ پیدل فوج تھی، جس کا بیشتر حصہ کسانوں پر مشتمل تھا جو کہ انٹرینڈ تھے۔ منگولوں کے حملے کے پیش نظر جن فورسز قلعوں، فوجی چھاونیوں اور عظیم دیواریں چین پر پھیل گئی۔ اس وقت منگولوں کے پاس صرف 90,000 کی منظم، طاقتور اور وفادار فوج تھی، جو کہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، جس میں ایک حصہ پیدل فوج کا تھا، دوسرا گھڑ سوار تیر انداز اور تیسرے تلوار باز گھڑ سوار تھے۔ یہ تمام فوج اعلیٰ تربیت یافتہ اور وفادار تھی۔ دیوار عظیم کو عبور کرنے کے بعد منگولوں نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ خود چنگیز خان کی زیر قیادت تھا، جس میں 60,000 منگول شامل تھے، جبکہ دوسرا حصہ جس میں 30,000 منگول شامل تھے،
چنگیز خان کے بیٹے اوگدائے خان کی کمان میں ڈیٹونگ شہر کے محاصرے میں تھے۔ چنگیز خان جب مرکزی فوج کے ساتھ جہولینگ شہر کے پاس پہنچا تو چینی فوج پہلے ہی سے منگولوں کی انتظار میں تھی۔ منگولوں نے جن فورسز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ میدان جنگ چھوڑنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ اسی دوران چنگیز خان نے اپنے قابل اعتماد جنرلز جیبی اور سوبوتائے کو مختصر فوج کے ساتھ مغربی شہر پر حملے کے لیے بھیجا، جو کہ کامیاب رہا۔ ادھر جہولینگ میں چنگیز خان اپنے جنرلز کا انتظار کر رہا تھا۔ سوبوتائے اور جیبی جیسے ہی مرکزی فوج کے ساتھ شامل ہوئے تو منگولوں نے جن فورسز پر پہاڑی علاقے سے اچانک حملہ کیا اور جن فورسز کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان نے سوبوتائے اور جیبی کو پہاڑی کے دوسرے بلند ترین راستے سے بھیجا، جہاں سے جن فوج کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ منگول یہاں سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ جیبی، جو کہ چنگیز خان کا سب سے چہیتا جنرل تھا، اس نے اس حملے میں ایک چال چلی۔ اس نے کیا کچھ یوں کہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر اپنی فوج کے ساتھ یوں بھاگا کہ جیسے وہ میدان جنگ سے ہار مان کر بھاگ رہا ہو۔ جن فوج یہ سمجھی کہ منگول میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور وہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ منگول جس رفتار سے بھاگے تھے اس سے دگنی رفتار کے ساتھ واپس پلٹے اور جن فورسز پر اچانک حملہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں جن فوجی منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ چنگیز خان سردیاں شروع ہونے سے پہلے چین کے کیپٹل بیجنگ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس جنگ کے دوران چنگیز خان تیر سے زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان نے واپس منگولیا کا رخ کیا۔ 1213 عیسوی میں منگولوں نے چین پر دوبارہ حملہ کیا۔ منگولوں نے پھر سے شہروں اور قلعوں کا محاصرہ کیا اور جن فوج کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ ان کا آسانی سے شکار کیا جا سکے۔ منگولوں نے یہاں گوریلا وارفیئر جاری رکھی۔ جن شہروں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا، ان کی تمام آبادی کو قتل کر دیا گیا اور بہت سوں کو غلام بنایا گیا۔ تاہم انجینئرز، آرٹسٹ، ڈاکٹرز اور ٹیچرز کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں منگول فوج میں شامل کر لیا گیا، جبکہ قیدی فوج کو منگولوں نے شیلڈ کے طور پر استعمال کیا تاکہ دشمن کے تیروں سے بچا جا سکے۔ یلو ریور تک کا علاقہ فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے چین کے کیپٹل بیجنگ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ مہینوں جاری رہا۔ آخر تنگ آ کر چینی شہنشاہ نے چنگیز خان سے امن معاہدہ کیا، جس کی روح سے چنگیز خان کو غلام، سونا، گھوڑے اور شہنشاہ کی بیٹی دی گئی، اور یوں منگول خزانے کے ساتھ جیسے ہی دیواریں چین کے اس پار پہنچے کہ اچانک چنگیز خان کو خبر ملی کہ شہنشاہ نے اپنا دربار کائفنگ منتقل کر دیا ہے۔ اس پر چنگیز خان کو سخت غصہ آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ جوابی حملے کی تیاری کرے گا۔ منگول برق رفتاری کے ساتھ بیجنگ پہنچے اور ہزاروں چینیوں کی مدد سے شہر پر حملہ کیا، اور کچھ ہی ہفتوں میں منگول شہر میں داخل ہو گئے۔ منگول سلطنت کے قیام اور جن سلطنت کے شمالی حصے پر قبضے کے بعد چنگیز خان کی نظریں اب مغرب کی جانب تھیں۔ منگولوں کے پڑوس میں موجود چند سلطنتوں نے منگولوں کو ایسی وجوہات پیش کی کہ منگول ان کی ریاست پر حملہ کریں۔ خانہ بدوش قبیلوں میں سے ایک قبیلہ نائمنز کا تھا، جسے 1205 عیسوی میں چنگیز خان نے شکست دی تھی۔ شکست کے بعد قبیلے کا شہزادہ کسلک مغرب کی جانب بھاگ گیا۔ 1208 عیسوی میں چنگیز خان نے اسے دوبارہ شکست دی، جس کے بعد شہزادے نے مغربی لیاؤ سلطنت میں پناہ لی۔ لیاؤ سلطنت کے بادشاہ زہی لیگور نے نہ صرف یہ کہ شہزادے کا خیر مقدم کیا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی شہزادے سے کر دی۔ 2 سال بعد کسلک نے اپنے فادر ان لا کے خلاف بغاوت کی اور پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ 1216 عیسوی میں کسلک نے آرملک نامی شہر پر حملہ کیا، جو کہ منگولوں کی حفاظت میں تھا۔ چنگیز خان نے اپنے بہترین جنرل جیبی کو مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے بیٹل آف بالاساگا میں کسلک کو شکست دی، اور یوں 2 سال بعد یہ مغربی لیاؤ سلطنت منگولوں کے قبضے میں تھی۔ اب منگولوں کی سرحد کے ساتھ عظیم اسلامی خوارزمی سلطنت تھی، جو کہ ترک تھے۔ چنگیز خان نے ایک چھوٹا سا قافلہ خوارزمی سلطنت کی طرف بھیجا، جو کہ خوارزمی بادشاہ محمد شاہ کے لیے تحفے لے کر جا رہے تھے۔
تاکہ تجارت کو فروغ ملے۔ تاہم خوارزمی سلطنت کے ایک گورنر انالجک، جو کہ اترار شہر کا گورنر تھا، نے قافلے کو صرف اس شک کی بنا پر کہ یہ جاسوس ہیں قتل کر دیا۔ چنگیز خان نے چند سفیر خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجے اور تاجروں کے قتل کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ شاہ محمد نے سوائے ایک سفیر کے باقی تمام کو پھانسی دے دی۔ مہمان نوازی اور سفیروں کے جو قوانین چنگیز خان نے بنائے تھے، ان قوانین کو خوارزم شاہ نے توڑ ڈالا تھا۔ اب منگولوں نے خوارزمی سلطنت پر حملے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ چنگیز خان نے تیاری کے بعد اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 1219 عیسوی کے موسم سرما میں چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوجی اور بہترین جنرل جیبی کی زیر قیادت 20,000 کا لشکر بھیجا، جو کہ تیان شان کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے فرغانہ وادی میں داخل ہوئے۔ منگولوں کے اس حملے سے خوارزم شاہ نے یہ سمجھا کہ منگولوں کا یہی صرف ایک لشکر ہے، جس کی وجہ سے خوارزمیوں کی دفاعی پوزیشن انتہائی کمزور ہو گئی، کیونکہ منگولوں کی یہ مختصر فوج صرف ایک چال تھی۔ کیونکہ اسی دوران منگولوں کا ایک دوسرا لشکر چنگیز خان کے دوسرے بیٹے اغدائی اور چغدائی کی کمان میں زنگارین گیٹ کو عبور کر چکا تھا، اور 20,000 کے لشکر کے ساتھ اس نے اترار شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 5 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل شہر نے تنگ آ کر شہر کے دروازے کھول دیے۔ منگولوں نے شہر کو زمین کے برابر کر دیا اور ساری آبادی قتل کر دی گئی۔ شہر کے گورنر انالجک کو زندہ گرفتار کیا گیا اور اس کے کانوں اور آنکھوں میں چاندی بکلا کر ڈالی گئی۔ سلطان محمد خوارزم شاہ نے اس دوران اپنے کیپٹل سمرقند کی حفاظت کے لیے فوج کو جمع کیا، لیکن عین اس وقت چنگیز خان مرکزی فوج کے ساتھ 300 میل کے لمبے فاصلے سے کیزلکم صحرا کو عبور کر کے خوارزم میں داخل ہو چکا تھا اور اس کا رخ بخارا شہر کی جانب تھا۔ اس شہر کے حفاظتی انتظامات انتہائی کمزور تھے، لہٰذا حفاظتی دستے نے شہر سے نکل کر منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن اس جنگ میں اہل بخارا میں مقیم تمام فوجی دستہ منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1220 عیسوی میں منگولوں نے خوارزم کے کیپٹل سمرقند کا رخ کیا۔ منگولوں نے شہر پر حملے کے لیے بخارا کے 40,000 قیدیوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ اہل شہر نے پہلے 2 دن تو ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تیسرے دن اہل شہر نے جوابی حملے کے لیے شہر سے نکل کر منگولوں پر حملہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ لیکن اس حملے میں منگولوں نے ایک چال چلی اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے، اور خوارزمی فوج کو ایک وسیع میدان میں لانے کے بعد منگولوں نے چاروں اطراف سے حملہ کر دیا اور یوں تمام مسلم افواج قتل کر دی گئی۔ خوارزم شاہ شہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن منگولوں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ 5ویں دن شہر میں موجود بچے کچے فوجیوں نے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سمرقند میں شہریوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ منگولوں نے تمام آبادی کو قتل کر دیا۔ اس دوران خوارزم شاہ مغرب کی جانب بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، جس پر چنگیز خان نے سبوتائے اور جیبی کو خوارزم شاہ کو پکڑنے کے لیے 20,000 کا ایک دستہ دیا۔ سمرقند کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ دولت مند شہر گرکانج پہنچا۔ مضبوط ترین دفاعی انتظامات کے باوجود منگولوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ گرکانج شہر کے تباہ ہونے کے بعد چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا طولوی 50,000 کی فوج کے ساتھ خراسان میں داخل ہوا، اور اس نے بلخ، نیشا پور اور مرو پر حملہ کر کے تمام آبادی کو قتل کر دیا، جبکہ ہرات نے بنا جنگ کیے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دوران شیر خوارزم سلطان جلال الدین خوارزمی نے افغانستان میں افغانوں اور ترکوں پر مشتمل 60,000 کی فوج جمع کر لی، جو کہ منگولوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فرار شہزادہ ان کے خلاف یہ حکمت عملی کر سکتا ہے۔ شیر خوارزم کی یہ خبر جیسے ہی چنگیز خان تک پہنچی تو چنگیز خان نے 30,000 پر مشتمل ایک لشکر ایک تتاری کمانڈر کوٹیکو کی قیادت میں روانہ کیا۔
سلطان جلال الدین خوارزمی 50 میل دور شمال کابل میں پروان کے مقام پر منگول لشکر کے مقابلے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تتاری کمانڈر نے چنگیز خان کی طرف سے احکامات ملنے کے بغیر ہی جنگ شروع کر دی۔ دونوں لشکر ایک وادی میں تھے جو کہ جنگ کے لیے بہترین جگہ تھی۔ سلطان جلال الدین نے دائیں بازو میں شامل ترک تیر اندازوں کو حملے کا حکم دیا۔ دونوں جانب سے تیروں کی خوب بارش ہوئی۔ اگلی صبح افغان جنگجوؤں نے دیکھا کہ منگولوں کا بایاں بازو تقریباً ختم ہو چکا ہے، سو سلطان جلال الدین نے ہرول دستے کے ساتھ منگول فوج پر حملہ کر دیا۔ منگول کمانڈر نے سلطان کے بائیں بازو پر مشتمل افغان جنگجوؤں پر حملے کے لیے اپنے گھڑسوار روانہ کیے، لیکن افغان جنگجوؤں نے منگولوں کو پسپا کر دیا۔ اب منگول آخری حملے کے لیے تمام فوج کے ساتھ سلطان کی فوج کی جانب بڑھے، لیکن مسلسل تیروں کی بارش نے منگولوں کو میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور یوں پہلی بار منگول فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ سلطان جلال الدین نے اپنے گھڑسواروں کو منگولوں کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ یوں آدھی فوج سے زیادہ منگول مارے گئے، جبکہ بہت سو نے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا مناسب سمجھا۔ اس شکست نے منگولوں کا ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم توڑ دیا، لیکن سلطان جلال الدین خوارزمی کی فتح کے بعد افغانوں اور ترکوں کے درمیان کسی وجہ کی بنا پر تلخ کلامی ہوئی، جس کی وجہ سے 40,000 افغانیوں نے سلطان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سلطان جلال الدین 20,000 کی مختصر فوج کے ساتھ ہندوستان میں پناہ لینے کے لیے دریائے سندھ کی جانب چل پڑے۔ ابھی سلطان دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ چنگیز خان اپنی تمام فوج کے ساتھ سلطان کو پکڑنے چل پڑا۔ 2 دن کی مسلسل مسافت کے بعد چنگیز خان نے پنجاب کو عبور کرنے کے بعد دریائے سندھ کے مقام پر سلطان کو جا لیا۔ منگولوں نے بغیر آرام کیے سلطان سے جنگ شروع کر دی۔ سلطان نے منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سلطان کی بائیں جانب بلند پہاڑ تھے جو کہ سلطان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ سلطان نے منگولوں پر اس شدت سے حملہ کیا کہ قریب تھا کہ منگول لشکر کے قدم اکھڑ جاتے کہ چنگیز خان نے 10,000 کا ایک لشکر پہاڑیوں کے ناقابل تسخیر راستے سے سلطان جلال الدین کے عقب پر حملے کے لیے بھیجا۔ چنگیز خان کی یہ چال کامیاب رہی۔ اس چال نے سلطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ چنگیز خان نے فتح کے فوراً بعد 20,000 کا ایک لشکر سلطان کو پکڑنے کے لیے بھیجا، لیکن سلطان کبھی بھی اس لشکر کے ہاتھ نہ آئے۔ خوارزم کا بیشتر حصہ اب منگول سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔ جب منگول فوج چنگیز خان کی زیر قیادت خوارزمی سلطنت کے مشرقی حصے کو تباہ کر چکی تو چنگیز خان کے وفادار جنرلز جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کو تو نہ پکڑ سکے، لیکن انہوں نے وہ فتح حاصل کی جو منگولوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ سبوتائے اور جیبی کی اس مہم کو تاریخ کی خطرناک ترین مہمات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب منگول جنرلز جیبی اور سبوتائے 20,000 کی فوج کے ساتھ خوارزم شاہ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے 1220 عیسوی میں موسم سرما ایران اور آذربائیجان میں گزارا اور آس پاس کے علاقوں میں خوب تباہی مچائی۔ 1221 عیسوی میں منگولوں کی پہلی فوج جارجیا میں داخل ہوئی، جہاں انہوں نے رسد کے لیے دیہی علاقوں کو لوٹ لیا۔ جارج چہارم نے منگول لشکر کو روکنے کے لیے فوج کو جمع کیا، جس میں بیشتر نائٹس بھی شامل تھے۔ 1221 عیسوی میں ہونے والی بیٹل آف سیگامی میں سبوتائے اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا، جس سے جارجین فوج بکھر گئی اور اس کا ہر رول دستہ منگول فوج کے ہاتھوں بری طرح مارا گیا۔ اس کے بعد منگول واپس آذربائیجان اور ایران لوٹے اور مزید شہروں میں لوٹ مار کرتے ہوئے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ چند مہینوں بعد سبوتائے نے جارجیا پر پھر حملہ کیا۔ جارج چہارم نے منگولوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ٹبلیسی کے مقام پر جارجیا کو پھر شکست ہوئی۔ ان جنگوں نے جارجیا کو کمزور کر دیا تھا اور جارجیا نے منگولوں کو کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے دیا۔ سردیوں کے موسم میں سبوتائے نے منگول فوج کو پہاڑوں سے گزارا۔
اس سے منگول فوج کا بھاری نقصان ہوا اور منگول تھک گئے۔ جب منگول فوج پہاڑوں سے اتری تو ان کا سامنا لوکل لیزگینز، کپچیکس، ایلنز اور ولگا بلغارین جیسی فوجوں سے ہوا، جن کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی۔ منگولوں نے پہلے حملہ کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ صلیبی اتحادیوں نے منگولوں کا پیچھا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ منگولوں کو بھوک سے مارنا چاہتے تھے۔ لیکن جہاں منگول کمانڈر سبوتائی نے ایک چال چلی، سبوتائی نے خفیہ طور پر صلیبی اتحادی کپچیکس، جس کی فوج کی تعداد سب سے زیادہ تھی، کو تحفے میں سونے کے صندوق دیے تاکہ وہ اتحادیوں سے علیحدہ ہو جائے۔ اسی دن رات کے وقت کپچیکس سونے کے صندوقوں کے ساتھ اتحادی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور سبوتائی نے بچے کھچے اتحادیوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ تاہم وہ یہی نہیں رکا، اس نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ کپچیکس جو کہ خزانے کے ساتھ واپس جا رہا تھا، اسے بھی قتل کر دیا جائے، جس پر منگول فوج نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد منگولوں نے دریائے والگا کے کنارے پر موجود شہر آسرا خان پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اب جیبی اور سبوتائی نے منگول لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جیبی اپنی فوج کے ساتھ دریائے ڈنیپر، جبکہ سبوتائی کریمیا کی طرف چل پڑا۔ منگول کمانڈروں نے یہاں سے یورپ کی سلطنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اسی دوران فرار کپچیکس شہزادہ روس پہنچا اور اس نے منگولوں کے ہاتھوں ہونے والی تباہ کاریوں کا ان سے ذکر کیا۔ موجودہ روس اور یوکرین اس وقت مختلف حاکموں کے زیر اثر تھا۔ منگولوں کے خلاف ان سبھی نے ایک اتحاد قائم کیا۔ اس اتحادی فوج کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی، جس میں بیشتر گھڑ سوار موجود تھے۔ منگولوں نے اپنی فوج کو جمع کرنے کے بعد اپنا سفیر روسی شہزادے کے پاس بھیجا اور انہیں بتایا کہ منگولوں کی جنگ صرف کپچیکس سے ہے، سو اتحادی جنگ سے باز آ جائیں۔ لیکن اتحادیوں نے اپنی موت پر مہر لگاتے ہوئے منگول سفیر کو قتل کر دیا۔ اتحادی فوج نے دریائے ڈنیپر کے کنارے منگول لشکر پر حملہ کیا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ منگول فوج کا گھیراؤ کر لیا جائے۔ سبوتائی نے ہزاروں منگولوں کی قربانی کے بعد دریا کو عبور کیا اور پسپائی شروع کر دی۔ اتحادیوں نے اب سوچا کہ اس فتح کو کیسے اپنے نام کیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ منگولوں کا پیچھا کیا جائے، لیکن آخر یہ طے پایا کہ ہر شہزادہ الگ الگ اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کا پیچھا کرے گا۔ 9 دن تک منگول لگاتار بھاگتے ہی چلے گئے اور اس دوران وہ اپنا سامان، قیدی اور سونا چھوڑتے گئے تاکہ دشمن کو لگے کہ وہ جیت رہے ہیں۔ تاہم یہ ایک جال تھا۔ 9ویں دن کے اختتام پر کپچیکس کے گھڑ سوار اپنی فوج سے بہت دور نکل آئے تھے۔ اس دوران سبوتائی نے پسپائی جاری رکھی اور دریائے کالکا کو عبور کرتے ہوئے عیسائی اتحادیوں کو اپنے پسند کے میدان میں لے آیا۔ اچانک سبوتائی نے بکھرے ہوئے کپچیکس دستوں پر سامنے سے حملہ کر دیا، جبکہ اس کے گھڑ سواروں نے بکھڑے روسی شہزادوں کے دستوں پر حملہ کیا۔ منگولوں کے یوں اچانک حملے سے اتحادی فوج بوکھلا اٹھی۔ منگولوں نے چاروں طرف سے اتحادی دستوں کو گھیر لیا۔ بچے کچے 10,000 اتحادی منگولوں کی تلوار سے بچنے کے لیے حفاظتی کیمپوں میں چلے گئے۔ منگولوں نے 3 دنوں تک ان کے کیمپوں پر تیروں اور بارود کے گولے برساتے رہے۔ آخر 3 دن کی سخت مزاحمت کے بعد اتحادیوں نے منگولوں کے آگے جان بخشنے کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن اتحادی جیسے ہی حفاظتی کیمپ سے نکلے تو منگولوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اتحادی فوج نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے، جبکہ چند ایک دستے ہی بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ سبوتائی نے بچی کچی اتحادی فوج کو چن چن کر قتل کیا۔ اتحادی فوج کے ہر 10 میں سے صرف ایک جنگجو ہی موت یا گرفتاری سے بچنے میں کامیاب رہا، اور جنگ کے بعد منگولوں نے روسی شہزادوں کی لاشوں پر دسترخوان سجائے۔ اس فتح کے بعد سبوتائی بحیرہ قزوین کے دوسری جانب سے منگولیا واپس لوٹا اور اس نے رستے میں موجود مزید شہروں کو فتح کیا۔ منگولیا واپسی پر چنگیز خان نے سبوتائی کو ایک اور مہم سونپی، جس میں شیر شاہ کو منگول فوج کو کمک نہ دینے پر سزا دینی تھی۔ منگول اب شہروں کو فتح کرنے کا ہنر سیکھ چکے تھے۔
چنانچہ چنگیز خان نے جلد ہی شیر شاہ کی سلطنت پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ تاہم چین پر حملے سے پہلے چنگیز خان اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کا بازو شدید زخمی ہو گیا۔ چنگیز خان کو منگولیا جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن اس نے منگولیا جانے سے انکار کیا اور چین پر حملہ جاری رکھا، اور آخر 18 اگست 1227 عیسوی کو 66 سال کی عمر میں چنگیز خان کی موت ہو گئی، اور یوں شیر شاہ پہلا اور آخری بادشاہ تھا جو چنگیز خان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے قوانین اور اس کے جنگجو بیٹوں کی بدولت اس کی سلطنت بڑھتی ہی چلی گئی۔ اپنی موت سے پہلے چنگیز خان نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا تاکہ کسی ایک کو نیا خاقان منتخب کیا جا سکے۔ روایات کے مطابق باپ کے مرنے کے بعد تخت کا وارث سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا، سو چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو تخت کے لیے منتخب کیا، جس پر چغتائی کے جسے چنگیز خان کا پہلا اور حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا نے اپنے باپ سے کہا کہ جوچی ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے خان کے طور پر قبول کریں گے۔ چنگیز خان نے سلطنت کو انتشار سے بچانے کے لیے اپنے ہر بیٹے کو سلطنت میں سے حصہ دیا۔ اس نے اپنے تیسرے بیٹے عقدائی خان کو تخت کے لیے منتخب کیا، جوچی کو ایران اور یورپ، چغتائی کو وسط ایشیا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو منگولیا کا علاقہ دیا۔ چنگیز خان مر چکا تھا، تاہم اس کے بیٹوں اور اس کے پوتوں نے اس کی بنائی ہوئی سلطنت کو مزید پھیلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور منگولوں کے اندر فتح کا جذبہ اب بھی مضبوط تھا۔ زیبی اور سبوتائے کے ہاتھوں یورپ پر ہونے والی تباہی تو صرف آغاز تھا، کیونکہ منگولوں نے ابھی باتو خان کی زیر قیادت یورپ میں مزید تباہی مچانی تھی۔ 1229 عیسوی میں چنگیز خان کی موت ہوئی تھی، جس کے بعد اس کا بیٹا عقدائی خان منگولوں کا نیا خاقان بنا تھا۔ وہ ایک باصلاحیت خان تھا کہ جس نے منگولوں کو ایک ٹیکس پر مبنی سلطنت میں تبدیل کیا اور دارالحکومت قراقرم کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس نے یاسا کا قانون تیار کیا جس میں کاغذی کرنسی متعارف کروائی گئی تھی، اور مذہبی رواداری کے کلچر کو نافذ کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے سول سروس امتحانات تیار کیے گئے تھے۔ اگلی چند دہائیوں میں منگول سلطنت کی فتوحات 3 اہم سمتوں پر مرکوز تھیں: ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ۔ 1235 عیسوی میں منگول قرلتائی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑا لشکر یورپ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جائے، جس پر 1,30,000 کا لشکر جوچی کے بیٹے باتو خان کی کمان میں یورپ داخل ہوا۔ 1237 عیسوی میں وولگا بلغاریہ فتح ہوا، اور اس سال کے موسم گرما کے آخر تک ڈان ندی کے مشرق تک کی تمام زمینیں منگولوں کے قبضے میں تھیں۔ نومبر میں باتو خان نے ولادیمیر سسٹو کے شہزادے یوری کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور اس سے اطاعت کا مطالبہ کیا۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس سفارت خانے کے دوران کیا ہوا، لیکن جنوری 1238 عیسوی میں شہزادہ ولادیمیر کا دارالحکومت منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ 1238 اور 1239 عیسوی میں بہت سے روسی شہزادوں اور ان کے دارالحکومت کو منگولوں نے تباہ کر دیا۔ منگول تیزی سے شہروں کو فتح کرتے گئے تاکہ صلیبی ان کے خلاف دوبارہ متحد نہ ہو جائیں۔ منگولوں کے اس طوفانی حملے میں صرف نوگوڈ نامی شہر ہی بچا جس نے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 1239 عیسوی میں منگول ڈان ندی کی طرف دوبارہ لوٹے۔ باتو خان نے چند دستے جنوب کی جانب قفقاز کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجے۔ اسی دوران مونگکے خان اپنی فوج کے ساتھ منگولیا چلا گیا، اور منگولوں نے موسم بہار میں مقامی قبیلوں سے نئے دستے بھرتی کیے۔ اسی سال کی گرمیوں میں منگولوں نے دوبارہ یورپ پر حملہ کیا اور سب سے بڑے شہر کیوو کا محاصرہ کیا، اور آخر 3 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد منگولوں کا شہر پر قبضہ ہو گیا۔ منگولوں نے یہاں 50,000 کی آبادی کا قتل عام کیا، اور بعد میں یہ علاقہ گولڈن ہول سلطنت کے نام سے مشہور ہوا۔
اب منگول سارے یورپ کو فتح کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے مکمل معلومات حاصل کی۔ دسمبر 1240 عیسوی میں منگول پولینڈ اور ہنگری پر حملے کے لیے تیار تھے۔ باتو خان نے ہنگری اور پولینڈ کے بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اطاعت کا مطالبہ کیا، لیکن باتو خان کے دونوں سفیروں کو ان بادشاہوں نے قتل کر دیا تھا۔ عوض یورپ پر حملے کے لیے منگولوں نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا لشکر بائیڈا اور کیڈان کی زیر قیادت پولینڈ پر حملے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دوسرا لشکر باتو اور سبوتائی کی زیر کمان کارپیتھین ماؤنٹین کے پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ہنگری میں داخل ہوا، جبکہ تیسرا لشکر دریائے ڈینیوب کو عبور کرتے ہوئے ہنگری پہنچا۔ 1240 عیسوی کے اواخر میں منگولوں کا پہلا لشکر اپنی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ پولینڈ پہنچا۔ 13 فروری 1241 عیسوی میں منگولوں نے پولینڈ کے 2 شہروں کو فتح کیا، اور پھر منگولوں نے پولینڈ کی کیپٹل کریکوف کو فتح کرنے کے بعد تمام آبادی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد منگولوں نے سلیشیا نامی شہر کا محاصرہ کیا، لیکن انہیں جاسوسوں نے خبر دی کہ بوہیمیا کی جانب سے ایک بڑی فوج کمک کے طور پر آ رہی ہے۔ 1241 عیسوی میں پولینڈ نے لیگنیسا کے مقام پر منگولوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے میدان سجایا۔ دونوں فوجیں 9 اپریل 1241 عیسوی کو لیگنیسا کے مقام پر جمع ہوئیں۔ پولینڈ کی فوج کی قیادت ہنری کر رہا تھا کہ جس کی فوج کی تعداد 8000 تھی، جبکہ منگولوں کے پاس صرف 7000 کی مختصر فوج تھی۔ لیگنیسا کا میدان 2 چھوٹے دریاؤں سے گھرا ہوا تھا۔ ہنری کی فوج میں 3 دستے گھڑ سوار جبکہ 2 دستے پیدل تھے۔ منگول کمانڈروں نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پولش آرمی کے گھڑ سواروں نے منگول لشکر کے ہر اول دستے پر حملہ کیا، جسے منگول دستے نے پیچھے دھکیل دیا، جس پر ہنری نے تمام گھڑ سوار دستے لڑنے کے لیے بھیج دیے۔ اس حملے سے منگول پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ ان کے مخالف اپنے لشکر سے کافی دور نکل آئے۔ اس پر منگولوں کی دائیں اور بائیں جانب موجود دستوں نے منگول کمانڈر کی جانب سے اشارہ ملنے پر میدان میں آگ لگا دی، جس سے پولش فوج کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسی دوران منگول گھڑ سواروں نے الجھے ہوئے پولش دستوں پر تیروں کی بارش کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنری کی تمام گھڑ سوار فوج منگولوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس کے بعد منگولوں نے ہنری اور اس کے بچے کھچے پیدل دستوں کو بھی قتل کر دیا۔ جب منگول کمانڈر بائیڈا لیگنیسا کے مقام پر پولش فوج کا قتل عام کر رہا تھا تو 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہنگری کا بادشاہ کنگ بیلا باتو اور سبوتائی کے خلاف اپنی فوج کی صف بندی کر رہا تھا۔ کنگ بیلا دریا کے اس پار منگول فوج کے انتظار میں تھا، جبکہ دریا سیلابی پانی کی وجہ سے طغیانی میں تھا۔ دریا کو پار کرنے کے لیے صرف ایک ہی پل تھا۔ منگول فوج 15 سے 20 ہزار کے لگ بھگ فوجی دستے پر مشتمل تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں ہنگری کی فوج 40,000 کے مضبوط ترین جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جس میں بیشتر ٹیمپلرز بھی شامل تھے۔ رات کے اندھیرے میں منگولوں نے دریا کو عبور کرنا چاہا، لیکن ہنگیرین آرمی کو منگولوں کے آنے کی اطلاع مل گئی، جس پر ہنگری نے منگولوں کے 2 کمانوں کو شکست دی اور باقی منگول فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ اس ابتدائی فتح کے بعد ہنگری نے چند دستے پل کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور واپس کیمپوں کی طرف چل پڑے۔ اس معمولی فتح پر ہنگری کی افواج نے خوب جشن منایا اور انہوں نے سمجھا کہ منگول پسپا ہو چکے ہیں۔ لیکن 11 اپریل 1241 عیسوی کی صبح کو سبوتائی نے ایک دستہ دریا کے تنگ بہاؤ سے گزارتے ہوئے پل پر موجود ہنگیرین فوج کے عقب پر حملہ کرایا، جبکہ وہ خود جنوب کی جانب اپنے دستوں کے ساتھ پل بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران باتو باقی فوج کے ساتھ پل کی جانب چل پڑا۔ منگولوں کے پہلے دستے نے پل پر موجود ہنگیرین فوج پر اچانک حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ ادھر جیسے ہی کنگ بیلا کو منگولوں کی اس پیش قدمی کا معلوم ہوا
تو وہ اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کے مقابلے میں چل پڑا۔ اس دوران منگول پل کو عبور کر چکے تھے۔ موہی کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ باتو خان کے دستے مسلسل گھیراؤ کا شکار ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ منگول بھاگ کھڑے ہوتے، سوبوتائی نے حیرت انگیز طور پر دریا کو عبور کیا اور باتو خان کی فوج سے آ ملا۔ باتو اور سوبوتائی نے ہنگیرین فوج کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ ہنگیرین فوج نے منگولوں کے اس محاصرے کو توڑنا چاہا، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ بعد میں منگولوں نے خود کنگ بیلا کو بھاگنے دیا، جبکہ اس کی تمام فوج کو منگول فوج نے قتل کر دیا، اور یوں ہنگری کی فوج کا نام و نشان تک نہ رہا۔ کنگ بیلا تو جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن ہنگری کی تمام آبادی سوبوتائی کے لشکر کے رحم و کرم پر تھی۔ منگولوں کے سامنے اب کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ منگول اب یورپ کے مزید علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی دوران عقدائے خان کی موت ہو گئی، جس پر باتو خان اپنی فوج کے ساتھ نئے خان کے انتخابات کے لیے منگولیا واپس چلا گیا، جس سے یورپ منگولوں کے حملے سے محفوظ رہا۔ منگولوں نے 1219 سے 1221 کی مہم کے دوران خوارزمی سلطنت کو شکست دی تھی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد منگول سلطنت آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی تھی، لیکن منگولوں میں نئی سلطنت کو فتح کرنے اور دولت کو جمع کرنے کی خواہش اب بھی مضبوط تھی۔ منگولوں کی یلغار کے سامنے صرف مملوک اور سلجوق ہی کھڑے ہو پائے تھے، جبکہ مملوکوں نے تو عین جالوت کے مقام پر منگول لشکر کو شکست دیتے ہوئے مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی بچا لی تھی۔ 1221 عیسوی کے موسم بہار میں دریائے سندھ کے کنارے ہونے والی جنگ کے بعد خوارزمی شہزادہ جلال الدین خوارزمی پسپائی اختیار کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوئے، جبکہ منگول دستوں نے بھی ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگلے 3 سال جلال الدین نے اپنی فوج کو جمع کرنے میں گزارے۔ جلال الدین نے دلی کی مملوک سلطنت کے سلطان سے چنگیز خان کے خلاف اتحاد کرنے کی کوشش کی، لیکن مملوک سلطان نے چنگیز خان کے ڈر کی وجہ سے جلال الدین کو مدد دینے سے انکار کر دیا، جس پر خوارزمی شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ لاہور سے ایران چلا گیا۔ اور خوارزم شاہ کی موت کے بعد جلال الدین نے خوارزمی تخت پر خود کے سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ چند سال پہلے ایران اور جارجیا سوبوتائی کے حملوں سے کمزور ہو چکے تھے، لہذا سلطان کو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں۔ سلطان نے دارالحکومت کو تبریز منتقل کیا، جو کہ منگولوں کی پہنچ سے کسی حد تک دور تھا۔ اسی سال سلطان نے جارجیا پر حملہ کیا اور 1226 عیسوی میں ہونے والی بیٹل آف گارنی میں سلطان نے جارجیا کو شکست دی، اور اس کے بعد سلطان نے ٹبلیسی پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1227 عیسوی میں منگولوں نے سلطان کی ان فتوحات کو روکنے کے لیے ایک چھوٹا لشکر ایران بھیجا، جسے سلطان نے رے کے قریب شکست دی، اور اس سے سلطان کی سلطنت مزید مستحکم ہوئی۔ سلطان کی مسلسل فتوحات کے پیش نظر ایوبی اور سلیشین نے ایک اتحاد قائم کرتے ہوئے سلطان کے خلاف جنگ لڑی۔ 1228 عیسوی میں ایروان کے مقام پر ہونے والی جنگ میں سلطان کو شکست ہوئی۔ سلطان کی شکست کی خبر جیسے ہی عقدائی خان کے دربار میں پہنچی تو عقدائی خان نے ایک لشکر جمعہ خان کی قیادت میں سلطان کے خلاف روانہ کیا۔ 1231 عیسوی میں منگولوں اور سلطان کے درمیان ہونے والی جنگ میں سلطان کو شکست ہوئی، جس پر سلطان پسپائی اختیار کرتے ہوئے موجودہ ترکی جا پہنچے، اور یہیں پر سلطان پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا کہ جس کے نتیجے میں سلطان شہید ہوئے، اور سلطان کی شہادت کے بعد باقی ماندہ خوارزمی سلطنت بھی منگولوں کے قبضے میں چلی گئی۔ خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد اب اگلا نمبر سلجوق، سلیشیا اور جارجیا کا تھا، جنہوں نے منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہونا تھا، لیکن اگلے 10 سالوں کے لیے یہ سلطنتیں محفوظ رہیں، کیونکہ منگول اس دوران مشرقی یورپ میں جنگ میں مصروف تھے۔ لیکن جب 1241 عیسوی میں عقدائی خان کی موت ہوئی تو اس خطے میں مقرر منگول کمانڈر بائیجو نویان نے سلجوق سلطان سے مطالبہ کیا کہ
کہ وہ منگولوں کی اطاعت قبول کرے، جس پر سلطان نے منگول سفیر کو قتل تو نہ کیا لیکن اس کی بے عزتی ضرور کی۔ نویان نے سلجوقی شہر ارزونوم پر حملہ کر کے اس کی تمام آبادی کو ختم کر دیا۔ 1243 عیسوی میں نویان 30,000 کے مضبوط لشکر کے ساتھ سلجوق سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ سلجوقی سلطان نے منگولوں کے خلاف 60,000 کی فوج جمع کی۔ سلجوقوں اور منگولوں کے درمیان ہونے والی اس ابتدائی جنگ میں سلجوقی ہراول دستے نے منگولوں پر حملہ کیا، جس پر منگول پسپا ہونے لگے، یہاں تک کہ 20,000 پر مشتمل سلجوقی ہراول دستہ اپنی فوج سے بہت دور نکل آیا۔ پسپائی کے دوران اچانک منگولوں نے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ 20,000 کا سلجوقی دستہ چند ہی لمحوں میں ختم ہو گیا، اور یوں اس ابتدائی شکست کے بعد سلجوقی سلطان نے میدان جنگ چھوڑ دیا۔ 1251 عیسوی میں منگو خان منگولوں کا نیا خان منتخب ہوا۔ اس نے قبلائی کو چین جبکہ ہلاکو کو ایران کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ 1256 عیسوی میں ہلاکو خان 1,00,000 منگول فوج کے ساتھ مشرق وسطی میں داخل ہوا۔ اس نے خوارزمی سلطنت کو مکمل طور پر فتح کیا اور فوجوں کے ساتھ حشیشین کے قلعوں کا محاصرہ کیا، کیونکہ ان کرائے کے قاتلوں نے کافی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ منگول اب محاصرے کے ماہر تھے۔ منگولوں کے ابتدائی حملے سے ڈر کر حشیشین سردار نے ہتھیار ڈالتے ہوئے تمام قلعوں کی چابیاں ہلاکو خان کو پیش کیں۔ ایران کو مکمل طور پر فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ المعتصم کے پاس سفیر بھیجا، جس کے جواب میں عباسی خلیفہ نے منگولوں کی اطاعت سے انکار کر دیا، جس پر 11 جنوری 1258 عیسوی کو منگولوں نے بغداد شہر کو فتح کرنے کی غرض سے کوچ کیا۔ عباسی خلیفہ نے 20,000 کا ایک دستہ منگولوں کے ہراول دستے کو روکنے کے لیے شہر سے باہر روانہ کیا، جس نے منگولوں کے ہراول دستے کو شکست دی، اور فتح کے بعد مسلمان فوج دریا کے کنارے فتح کا جشن منانے میں مصروف ہو گئی۔ اور اگلے ہی روز منگولوں کا مرکزی لشکر آ پہنچا اور اس نے دریا کے کنارے موجود عباسی دستے کو قتل کر دیا، اور منگول شہر کو فتح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عباسی خلیفہ نے ہلاکو خان سے امن معاہدے کی درخواست کی، جسے ہلاکو خان نے ماننے سے انکار کر دیا، اور آخرکار 10 فروری 1258 عیسوی کو منگول بغداد شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے تمام آبادی کو قتل کر دیا، جبکہ اس تمام قتل و غارت کے دوران صرف یہودی اور عیسائی ہی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ منگولوں کی اس فتح سے مسلمانوں کے سنہری دور کا اختتام ہوا اور اسلامی تاریخ میں پہلی بار مسلمان خلیفہ سے محروم ہوئے۔ ہلاکو خان نے صرف بغداد پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے مصر کی طرف پیش قدمی کی۔ مصر میں اس وقت ایوبی سلطنت کی حکومت تھی، جس کے بیشتر حصوں پر صلیبی اور مملوک قابض تھے۔ ایوبی سلطنت نے ہلاکو خان کی اطاعت کا اظہار کیا، لیکن ہلاکو مصر کو فتح کرنے پر تلا ہوا تھا۔ 18 جنوری 1260 عیسوی کو ہلاکو خان نے صلیبی اتحادیوں کے ساتھ مل کر مصر کے دارالحکومت حلب کا محاصرہ کیا، اور فتح کے بعد حلب کے ساتھ بغداد جیسا ہی سلوک کیا گیا۔ منگولوں کی تباہی کے خوف سے حمص اور دمشق نے بنا لڑے ہی ہلاکو کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسی دوران ہلاکو خان کو خبر ملی کہ منگو خان سنگ سلطنت کے خلاف جنگ میں بیماری کی وجہ سے مر گیا ہے، جس پر ہلاکو خان نے 30,000 کا لشکر ایک تتاری کمانڈر کٹبوکا کی زیر کمان چھوڑ کر باقی فوج کے ساتھ منگولیا واپس چلا گیا۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد مملوکوں نے منگول سفیر کو قتل کر دیا۔ کٹبوکا نے عیسائیوں سے مدد کی درخواست کی۔ ادھر مملوک سلطان سیف الدین قدس اپنی فوج کے ساتھ فلسطین روانہ ہوئے۔ کٹبوکا کو جب سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ اس وقت دمشق میں تھا۔ منگول جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مملوک لشکر منگولوں کی نسبت کئی گنا بڑا ہے، لیکن کٹبوکا 25,000 کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ستمبر 1260 عیسوی کو مملوک دریائے اردن کو عبور کرتے ہوئے عین جالوت کے مقام پر پہنچے۔ جنگ کے میدان میں منگول کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ مملوک دستے پر چڑھ دوڑا،
بلا شبہ منگولوں کا یہ حملہ شدید تر تھا اور اس حملے سے مملوکوں کا ہر اول دستہ بھی پسپا ہونے لگا، لیکن اس جنگ میں منگول اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنسے جا رہے تھے۔ سلطان سیف الدین باقی فوج کے ساتھ اس جنگی نظارے کو دور سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر رکن الدین بیبرس پسپائی اختیار کرتے ہوئے باقی فوج سے آ ملے، جس پر منگول کمانڈر نے تمام دستوں کو جنگ میں جھونک دیا۔ اس نے دوسرا دستہ مملوکوں کے بائیں جانب دستوں پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ منگولوں کی جنگی چال سے مملوک دستہ پسپا ہونے لگا، جس پر سلطان نے دائیں جانب موجود اضافی فوجی دستے کو بائیں جانب بھیجا اور پھر اپنے سب سے بہترین گھڑسوار دستوں کو دائیں اور بائیں جانب روانہ کیا۔ اور اب یہ ایک فیصلہ کن حملے کا وقت تھا اور سلطان خود اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ منگول مسلسل حملے کر رہے تھے۔ جب تمام منگول دستے جنگ میں مصروف تھے تو سلطان نے بہترین دستے منگولوں کی دائیں اور بائیں جانب روانہ کیے اور یوں مملوکوں نے منگولوں کو تین اطراف سے گھیر لیا، اور جیسے ہی ان کا کمانڈر کٹبوکا میدان جنگ میں مارا گیا تو منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عین جالوت کے اس مارکے میں 10,000 منگول مارے گئے تھے اور مملوکوں کی اس فتح نے منگولوں کو مزید مسلمان علاقوں پر حملے سے روک دیا اور یوں امت مسلمہ فتنہ تاتار سے محفوظ رہی۔ 1260 عیسوی میں لڑی جانے والی جنگ عین جالوت، جس نے منگول سلطنت کی فتوحات کو روک دیا تھا۔ گو کہ منگول اب بھی جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی یہ جنگیں مسلمانوں یا عیسائیوں کے خلاف نہیں تھیں، بلکہ تاریخ میں پہلی بار منگول آپس میں لڑے۔ منگولوں نے یہ جنگیں تخت اور مذہب کے نام پر لڑیں۔ اگلی صدی تک منگول ایشیا پر قابض رہے، لیکن ان کی آپس میں خانہ جنگی نے منگول سلطنت کو بکھیر دیا تھا۔ منگول خان منگو 1259 عیسوی میں سنگ سلطنت کے خلاف جنگ میں مارا گیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی ایرک بھوکا منگول دارالحکومت کراکرم میں تھا، جبکہ ہلاکو اور قبلائی خان جنگی مہم میں مصروف تھے۔ قبلائی خان نے گھر آنے سے پہلے سنگ سلطنت کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران ایرک نے چند منگول سرداروں کی مدد سے خود کو منگولوں کا نیا خان منتخب کیا، کیونکہ قبلائی کا زیادہ رجحان منگولوں کی بجائے بدھ مذہب سے تھا۔ اس پر قبلائی خان نے خود کو نیا خاقان منتخب کرتے ہوئے اپنے بھائی کے خلاف جنگ کے لیے کوچ کیا اور یوں منگولوں میں سول وار شروع ہوئی۔ اس دوران مغرب میں گولڈن ہول سلطنت کے بانی اور چنگیز خان کے پوتے سلطان برقے خان مسلمان ہو چکے تھے اور وہ ہلاکو کے ہاتھوں بغداد کی تباہی دیکھ چکے تھے، لہذا سلطان نے ہلاکو کی غیر موجودگی میں ہلاکو کی سلطنت پر حملہ کیا اور اب چنگیز خان کی عظیم منگول سلطنت 5 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایرک اور قبلائی کے درمیان جنگ طول پکڑ چکی تھی۔ ہم اس جنگ کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ جنگ 1260 عیسوی میں شروع ہوئی اور 4 سالوں تک مسلسل جاری رہی۔ قبلائی خان نے چین کے خلاف جنگ ختم کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت اپنے چھوٹے بھائی ایرک کے خلاف استعمال کی، جس پر سنگ سلطنت نے منگولوں کے قبضے میں موجود اپنے علاقوں کو دوبارہ واپس لے لیا۔ ایرک نے شیر شاہ کی سلطنت پر حملہ کرنا چاہا، جسے ہلاکو خان نے پسپا کر دیا۔ اسی دوران ایرک اور قبلائی خان نے چغتائی تخت کے لیے اپنے اپنے امیدوار کراکرم میں چھوڑے، لیکن ایرک نے قبلائی خان کے امیدوار کو قتل کر دیا، جس پر منگول کرلتائی نے چغتائی خان کے پوتے ایلغو کو نیا خان بنایا۔ خان بننے کے بعد ایرک نے نئے خان سے قبلائی خان کے خلاف جنگ میں مدد کی درخواست کی، جس پر ایلغو نے نہ صرف مدد دینے سے انکار کیا بلکہ ایرک کے سفیر کو قتل بھی کر دیا۔ ادھر قبلائی خان نے چینی باغیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوجوں کے ساتھ چین کا رخ کیا۔
قبلائی خان کے چین جاتے ہی ایرک نے ایلغو کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سے اتحادیوں نے ایرک کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا قبلائی خان کے پاس چلا آیا۔ اتحادیوں کی مدد نہ ملنے پر ایرک اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بھائی قبلائی خان کے پاس چلا آیا اور اس نے اپنے بھائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد قبلائی خان منگول سلطنت کا نیا خان بنا۔ منگولوں کی اندرونی جنگ نے انہیں کافی نقصان پہنچایا، لیکن قبلائی خان کے خان بننے کے بعد منگول سلطنت مزید وسیع ہوئی۔ ادھر ہلاکو اور برقی خان کی آپس میں جنگیں جاری تھیں، جو کہ خراسان اور تیان شان کی سرحدوں پر لڑی جا رہی تھیں۔ 1262 عیسوی میں ہلاکو خان واپس اپنی سلطنت میں آیا۔ اسی سال ہلاکو خان کا بیٹا اباکا خان وسط ایشیا کے راستے گولڈن ہولڈ سلطنت پر حملہ آور ہوا، جسے نوگائی خان نے شکست دی، لیکن ایرک بوکا کی فوجی کمک کی وجہ سے اباکا خان نے بحر قزوین کے کنارے نوگائی خان کو شکست دی۔ اسی دوران ہلاکو خان نے سوبوتائی کے راستے کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے سلطان برقی خان کی سلطنت میں داخل ہوا۔ ہلاکو کے اس حملے سے پہلے ہی برقی خان کی فوج ہلاکو کے انتظار میں تھی۔ ہلاکو خان کے اچانک حملے سے برقی خان کی فوج پسپا ہونے لگی۔ ہلاکو خان نے برقی خان کے بھاگتے ہوئے دستوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دستہ اپنے بیٹے کی کمان میں روانہ کیا، لیکن سلطان برقی خان کی فوج بھاگ چکی تھی اور الخانی فوج نے سوچا کہ اب آرام کیا جائے۔ تاہم یہ ایک جال تھا، کیونکہ سلطان برقی خان اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ آ پہنچے۔ سلطان نے ان پر اچانک حملہ کر دیا اور برقی اور ہلاکو کی فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں سلطان برقی خان کی فوج کا پلڑا بھاری رہا، جس پر ہلاکو خان کا بیٹا اپنی فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اور اس پسپائی کے دوران جب ہلاکو خان کی فوج سردی سے جمے ہوئے دریا سے گزری تو گھوڑوں کے شدید وزن کی وجہ سے برف ٹوٹ گئی اور ہزاروں الخانی سپاہی پانی میں ڈوب کر مارے گئے۔ اس عبرتناک شکست کے بعد ہلاکو واپس اپنی سلطنت میں چلا آیا اور سلطان برقی خان نے تمام علاقوں کو دوبارہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1265 عیسوی میں ہلاکو خان مر گیا، جبکہ 1266 عیسوی میں سلطان برقی خان بھی وفات پا گئے۔ منگولوں کی آپس میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد قبلائی خان نے منگول سلطنت کو یوان سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ قبلائی نے دارالحکومت کو خان بالک میں تبدیل کیا، جو کہ بعد میں بیجنگ کے نام سے مشہور ہوا۔ شہنشاہ بننے کے بعد اس نے 20,000 سکول تعمیر کروائے اور کاغذ کی کرنسی کو ختم کرتے ہوئے اس نے سلور کے سکوں کو جاری کیا، اور اس نے چائنا کو تجارت کے لیے پہلے سے زیادہ آسان بنایا۔ اب قبلائی خان نے فیصلہ کیا کہ چین کو دوبارہ فتح کیا جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے اب نئی جنگی حکمت عملی سے حملہ کرنا ہوگا۔ سنگ چائنا جانتا تھا کہ منگولوں سے کھلے میدان میں لڑا نہیں جا سکتا، لیکن اس زمانے میں ان کے پاس بہترین اور مضبوط قلعے تھے۔ ان مضبوط ترین قلعوں میں سے ایک قلعہ شین جانگ تھا، جس کی دیواریں ڈبل تھیں اور قلعے میں خوراک بھی کافی مقدار میں موجود تھی۔ قبلائی خان جانتا تھا کہ وہ اپنے دادا چنگیز خان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنی فوج کو بھی اسی طرح تیار کرنا ہوگا، جس پر قبلائی خان نے 5,000 یوان کشتیاں چائنیز اور کورین کشتی بانوں سے تیار کرائیں، جن کا مقصد چائنیز دریاؤں کو کنٹرول کرنا اور دشمن کی سپلائی کو منقطع کرنا تھا۔ ان کشتیوں پر 70,000 جنگجو سوار تھے۔ منگولوں نے شین جینگ کا محاصرہ کیا، جو کہ 6 سال مسلسل جاری رہا۔ سنگ سلطنت جانتی تھی کہ اس قلعے کی فتح کے بعد تمام چائنا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سنگ فوجوں نے سرتوڑ کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، کیونکہ منگولوں نے ایک ایسی منجنیق تیار کی جو کہ 300 کلو گرام کے پتھر کو 500 میٹر کے فاصلے سے پھینک سکتی تھی۔ اور منگولوں کے طویل محاصرے کے بعد آخرکار 1273 عیسوی میں شین جینگ پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا اور منگول سنگ سلطنت کے مزید علاقوں پر حملے میں مصروف ہو گئے۔
سنگ سلطنت کے شہنشاہ کی موت کے بعد سنگ درباریوں نے 8 سال کے ایک شاہی لڑکے زاہوبینگ کو تخت پر بٹھایا۔ سنگ سلطنت نے قبلائی خان سے امن مذاکرات کی درخواست کی، جسے قبلائی خان نے مسترد کر دیا، اور اس پر شہنشاہ نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے ایک بحری بیڑا تیار کروایا۔ قبلائی خان نے بحری فوج کو شہنشاہ کے مقابلے کے لیے جمع کیا، اور یوں ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ 13 مارچ 1279 عیسوی کو لڑی گئی۔ سنگ سلطنت کے پاس 1000 جنگی کشتیاں تھیں، لیکن ان میں زیادہ تر کسان اور عام آدمی تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں قبلائی خان کے پاس 300 جنگی کشتیاں اور 20,000 جنگجو موجود تھے۔ چینی دریا خوفناک جنگ کا منتظر تھا۔ چائنیز کشتیاں ایک لائن میں منگولوں کے مقابلے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ جنگ کا آغاز یوان کی جانب سے ہوا کہ جو اپنی چھوٹی کشتیوں پر سوار تھے۔ سنگ فوجیوں نے اپنی کشتیوں کی چھتوں کو آگ سے بچانے کے لیے مٹی لگا رکھی تھی، اور اس ابتدائی حملے کے نتیجے میں یوان کشتیاں تباہ ہو گئیں۔ قبلائی خان کی فوجوں نے سنگ کشتیوں کو دونوں اطراف سے گھیر رکھا تھا، اور انہوں نے چائنیز کو مجبور کیا کہ وہ خشک میوہ اور دریا کا پانی پئیں، لیکن اس سے چائنیز فوج کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ یوان فوجوں نے قبلائی خان کے حکم پر اپنی کشتیوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور چائنیز کشتیوں کے دائیں اور بائیں بازوں پر حملہ کیا۔ چائنیز بڑی بے جگری سے لڑے اور قبلائی خان کی فوج کا بھاری نقصان بھی ہوا، جس پر اچانک قبلائی خان نے فوجوں کو حملے سے روکتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور قبلائی خان کی کشتیوں سے ہنسنے اور گانے کی آواز آنے لگی۔ سنگ سپاہیوں نے سوچا کہ قبلائی کی فوجیں پسپا ہو رہی ہیں، لہٰذا وہ آرام کرنے لگے، لیکن یہ گانا آخری اور فیصلہ کن حملے کا اشارہ تھا۔ قبلائی خان نے تمام یوان نیوی سنگ کشتیوں کے درمیان میں حملے کے لیے روانہ کی۔ قبلائی کے اس حملے سے سنگ فوجوں کی طاقت کمزور ہو گئی، جس پر چینی شہنشاہ نے نا امید ہو کر دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ زاؤبینگ سنگ سلطنت کا آخری شہنشاہ تھا، اور چائنا پر اب قبلائی خان کی حکومت تھی۔